رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں، بہت ہیں، لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے، تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا جا کر کے، تجزیہ کر لو، لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد، اور دیتی بھی ہیں شروع میں، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں. حیدرآباد میں ہوا، بنگلور میں ہوا، ممبئی میں، یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی، ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی، نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان، اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے، پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو، محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو، تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل چاہتے ہیں. یہی تو سود ہے، یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے. حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو، سود کہنے کو، گیمبلنگ کہنے کو، جوا کہنے کو. کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوئے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو. یاد رکھو، جس نے جوئے کو دیکھا، جوا بازی کیا نہیں، کھیلا نہیں، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا. سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. خطرناک عذاب ہے اللہ کا. جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ. جوا شیطان کی غلاظتوں میں سے، شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ. اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹنگ لگانا، بکنگ کرنا، اور آج کرکٹ کے نام، IPL کے نام پر. اب یہ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا. بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا، میچ فکسنگ کرنا، یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں، اسی نام پر. مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے، ایپلیکیشن، کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے، اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ. شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان. میں نے 500 لگایا تھا، 1000 آ گئے میرے پاس. اللہ کی پناہ میرے عزیزو، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ میچ فکسنگ کے معاملات، بکنگ، بیٹنگ، یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے. سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا. میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا. آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا. جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا. اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے، یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب. دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں. کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے.
تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے، اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں، اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں، وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگاڑ سنائی دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج۔ ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے۔ کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے۔ اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں، تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا، اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں۔ شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے، ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے۔ ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں۔ اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت۔ انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا، لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی۔ نیچے آئے پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ اس حبشی نے کہا اے علی دقاق لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا۔ آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا 500، کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے، دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں۔ جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے، تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ،
پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے۔ یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو۔ تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں، تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں، تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو۔ کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے، دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا، 1 گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ۔ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے، جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو؟ کیسی امت ہے میرے آقا کی!
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी को ये चीज़ बयान नहीं की, लेकिन जिसने हाथ उठाया था उसके बाद उसे एहसास होने लगा किसी हसीन चेहरे पर मैंने हाथ उठाया है। चांद जैसा कोई मेरे बागीचे में उतरा था। बाद में बेकरारी इतनी बड़ी कि जो गुजरता था उससे पूछता था कि एक ऐसी ऐसी शख्सियत मेरे यहाँ आई थी, कौन है ये? लोगों ने कहा कि वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा वही है। कहा हाँ। उसने नदामत और शर्मिंदगी की वजह से तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया। कहा मुझे इस हाथ की ज़रूरत थी, मैंने हाथ उठा दिया। इसी हालत में वो मस्जिद नबवी आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैं नहीं जानता था। हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह का रसूल बागीचे में मेरे आकर के डोल से पानी सींचेगा, पानी निकाल करके दरख्तों पर डालेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके हाथ को लेकर के फिर से मोंढे से जोड़ा और अपना लुआब पाक लगाकर भेज दिया। सही हो गया वो बंदा। मैंने कलयुगी में ये बात पढ़ी है, सिर्फ इसलिए अर्ज़ करता हूँ आज बच्चों को, नौजवानों को, तुमको शैतान ये रास्ता दिखाता है कि तुम जहन्नम की आग अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपने पतीलियों में भर दो हराम रिस्क से। और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें ये दर्स देता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा घर हलाल की बरकतों से मुनव्वर हो जाए, तुम खाओ, नूर पैदा हो। जिसके घर में हलाल रिस्क होता है उसको इबादतों का ज़ौक़ बढ़ जाता है, उसके सजदों में लज्जत ज़्यादा हो जाती है, वो मस्जिद से निकलने की ख्वाहिश कभी नहीं करता, वो अल्लाह की बारगाह में मुलाकात की ख्वाहिशें ज़्यादा करने लग जाता है। हलाल जब जिस्म के अंदर ना हो तो फिर उसके पेट में गलाजतें ही ज़्यादा, अफकार और नज़रियात ख़राब, परागंदा और हमेशा हराम कारी करने की ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं। सेम यही मिसाल है कि इस पेट में तुम गलाजत डालोगे, हाथों और पैरों से गलीज काम ही होंगे। हलाल लुक़्मे डालो तो आंखों से भी नूर चमकेगा, ज़ुबानों से भी शहद टपकेगा, हाथों और पैरों से भी नेकियों के काम हुआ करेंगे। रिज़्क का बड़ा अहम रोल है इस्लामी ज़िंदगी में। अगर मुसलमान इसकी तवज्जो नहीं करता तो मैं समझता हूँ वह ज़ाहिरी मुसलमान है, बातिन में जहन्नम की आग भर रहा है, बातिन में दोज़ख की आग भर रहा है। सैयदना हबीब आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भी मुतालिक यही है। वो सूद का कारोबार करते थे, लेकिन एक दिन उनकी बीवी ने देखा कि घर में पतीली रखे हैं, गोश्त और सालन चढ़ा करके गए, पकने के बाद देखा तो पूरी की पूरी हांडी में खून भरा हुआ था, सूद की रकम थी। बीवी ने कहा कि ये जब लोगों का सूद लेते हो तो यही होगा, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए निशानी दी है, वरना तो अक्सर को अल्लाह ताला निशानी भी नहीं देता।